اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 373 میں عید قربان کے دن کی مستحب قربانی کے آداب اور احکام بیان کیے جائیں گے۔ مینا کے احکام و مناسک میں سے قربانی پر گفتگو ہوئی، واجب قربانی کے مسائل تمام ہوئے، تو اس دن 10 ذی الحجہ کو جو مستحب قربانی پوری دنیا میں مسلمان کرتے ہیں اس کے آداب اور احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ جہاں تک اس کے احکام کا تعلق ہے تو مستحب قربانی کے وقت کی تعیین پیش کی جائے گی۔ اگر قربانی کا جانور نہ ملے تو قیمت صدقہ کرنے کا حکم ذکر ہوگا، متعلقہ مسائل اور فروعات، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے بیان ہوا تھا کہ اس جانور کی قربانی کرنی چاہیے جس کو خریدا گیا ہو، اور اپنے گھر میں پالے ہوئے جانور کو قربانی کرنا مکروہ ہے، چونکہ اس سے منع ہوئی ہے اور اس سے قساوت قلبی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ ایام کے جن میں مستحب قربانی کو ذبح کیا جا سکتا ہے، جو شخص مینا میں ہے اس کے لیے 4 دن ہیں، اور پہلا دن وہی عید قربان کا دن ہے، اس کے بعد 3 دن ہوں گے۔ اور جو شخص مینا کے علاوہ کسی جگہ پہ ہے، چاہے وہ خود مکہ شہر میں ہو، تو اس کے لیے 3 دن ہیں، اور پہلا دن وہی عید کا دن ہے۔ اور مستحب قربانی کرنے کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ یعنی عید قربان کے دن طلوع آفتاب کے بعد اتنی مقدار میں وقت گزر جائے کہ نماز عید پڑھ لے اور 2 خطبے جو ہیں اس کے انجام دیے جا چکے، تو اس کے بعد قربانی کو ذبح کرنا چاہیے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيُكْرَهُ بِمَا يُرَبِّيهِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ يُورِثُ الْقَسْوَةَ وَأَيَّامُهَا أَيْ أَيَّامُ الْأُضْحِيَّةِ بِمِنَى 4 أولها النحر وبالأمصار وإن كان بمكة 3 أولها النحر كذلك۔ اور مکروہ ہے اس جانور کی قربانی کرنا جس کو خود پالا ہو، گھر میں اس کو پالا ہو، لِلنَّهْيِ عَنْهُ، چونکہ روایت میں اس سے منع کیا گیا ہے تو اس سے مراد کراہت ہوگی، وَلِأَنَّهُ يُورِثُ الْقَسْوَةَ، اور اس سے قساوت قلبی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور مستحب قربانی کے ایام یعنی مستحب قربانی کے جو دن ہیں وہ مینا کے اندر موجود افراد کے لیے 4 ہیں۔ اولھا، پہلا دن ان میں سے عید قربان کا دن ہے، وبالامصار، اور دوسرے شہروں میں اگرچہ کہ وہ مکہ میں موجود ہو تو 3 دن تک یہ مستحب قربانی کا وقت ہوتا ہے۔ اولھا النحر کذالک، اس کی ان 3 دنوں کا آغاز بھی عید قربان کے دن سے ہوتا ہے۔ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَمُضِيِّ قَدْرِ صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْخُطْبَتَيْنِ بَعْدَهُ وَلَوْ فَاتَتْ لَمْ تُقْضَى إِلَّا أَن تَكُونَ وَاجِبَةً بِنَذْرٍ وَشِبْهِهِ۔ اور قربانی کو ذبح کرنے کا اول وقت روز عید میں طلوع آفتاب ہے، اور اتنا وقت گزر جائے جس میں نماز عید پڑھی جائے اور اس کے بعد 2 خطبے بھی دیے جائیں۔ تو اس عبارت سے شہید ثانی کی غرض یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عید قربان کے دن اسی طلوع فجر کے ساتھ ہی انسان اپنی قربانی کو ذبح کر سکتا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ طلوع آفتاب کے بعد اس کو ذبح کرے، اور وہ بھی اتنا ٹائم مزید گزرنے دے جس میں نماز عید کو پڑھ لے اور 2 خطبے اس کے انجام دیے جائیں۔ وَلَوْ فَاتَتْ لَمْ تُقْضَى، مستحب قربانی کے لیے مینا میں 4 دن اور دوسرے شہروں میں پوری دنیا میں 3 دن ہیں۔ اگر ان 3 دنوں میں انسان مستحب قربانی نہ کر سکے، لم تقضا، تو اس کی قضا نہیں کی جائے گی، الا ان تکون واجبۃ بنذر وشبہہ، مگر یہ کہ وہ قربانی نذر و منت کی وجہ سے یا شبہ نذر جو قسم یا عہد پیمان ہوتا ہے خدا تعالی کے ساتھ، اس کی وجہ سے واجب ہو چکی ہو، تو پھر اس کی قضا کرنا واجب ہوتی ہے۔
وَلَوْ تَعَذَّرَتْ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا إِنِ اتَّفَقَ فِي الْأَثْمَانِ مَا يُجْزِي مِنْهَا أَوْ مَا يُرِيدُ إِخْرَاجَهُ فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فَثَمَنٌ مُوَزَّعٌ عَلَيْهَا۔ اس عبارت میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مستحب قربانی کا جانور نایاب ہو اور ملنا مشکل ہو، حالانکہ انسان کے پاس پیسے موجود ہیں اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں مستحب ہے کہ وہ جو قیمت ہے اس کو صدقہ دے دے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب 3 حیوانات جو قربانی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں ان میں جو کم ترین نوع حیوان ہے وہ قربانی کے لیے کافی ہوتا ہے اور ان سب کی جو قیمت ہے وہ مساوی ہو۔ مثال کے طور پر بکریاں ہیں، یہ گائے اور اونٹ کی نسبت کم قیمت ہیں، اور اگر تمام بکریوں کی قیمتیں برابر ہوں تو اس کی قیمت صدقہ کر دے تو کافی ہے، اگرچہ بکری کے علاوہ گائے یا جو اونٹ ہے اس کی قیمت کے برابر نہ بھی ہو، ظاہر ہے کہ وہ بہت مہنگی ہوتی ہے بکری کی نسبت۔ یا اس صورت میں کہ جس خاص حیوان کی وہ قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس کے افراد کی اور اس کے مختلف مصادیق کی قیمتیں برابر ہیں تو اسی کی قیمت صدقہ کر دے تو کافی ہوگا۔ تو پہلی صورت میں یہ تھا کہ اگرچہ وہ کسی دوسرے جانور کی قربانی کرنا چاہتا ہے، مثلا اونٹ کی قربانی کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں مل رہا تو وہ بکری کی قیمت دے سکتا ہے، لیکن دوسری صورت میں ہے کہ اگر وہ جس جانور کی قربانی کرنا چاہتا ہے ان کی قیمتیں برابر ہوں تو انہی میں سے کسی کی قیمت وہ دے گا۔ یہ تو اس صورت کا حکم ہے جب ان کی قیمتیں برابر ہوں۔ اگر ان کی قیمتیں مختلف ہوں تو ان مختلف قیمتوں کو مجموعہ نکال کر ان میں سے ایک کی نسبت سے وہ صدقہ کرے۔ مثلا 2 مختلف قیمتوں کی بکریاں ہیں تو ان دونوں کی قیمتوں کو جمع کرے اور 1/2 کے لحاظ سے وہ صدقہ کر دے۔ اگر 3 بکریوں کی مختلف قیمتیں ہیں تو تینوں کی جمع کرے اور 1/3 کے لحاظ سے مثلا وہ صدقہ کر دے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، وَلَوْ تَعَذَّرَتْ، اگر قربانی مصاب قربانی کا جانور ملنا مشکل ہو، تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا، تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ إِنِ اتَّفَقَ فِي الْأَثْمَانِ مَا يُجْزِي مِنْهَا، اگر ان کی قیمتیں برابر ہوں کہ جو کم ترین فرد ہوتا ہے کہ جو قربانی کے طور پر کافی ہوتا ہے، یعنی کہ اونٹ، گائے اور بکریاں، تو ان میں کم ترین فرد ہوئی بکریاں ہیں تو بکری کی قیمت وہ صدقہ کر دے کافی ہے۔ او ما یرید اخراجہ، یا اس جانور کی قیمت کو صدقہ کر دے جس کو وہ نکالنا چاہتا ہے اور جس کو وہ قربان کرنا چاہتا ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ فَثَمَنٌ مُوَزَّعٌ عَلَيْهَا، اور اگر جانوروں کی قیمتیں مختلف ہوں تو پھر ان جانوروں پر قیمت کو تقسیم کریں گے، یعنی 2 بکریاں اس کے مد نظر ہیں تو دونوں کی قیمتوں کو جمع کر کے 1/2 وہ کیا ہے صدقہ دے دے۔ اگر 3 بکریاں مد نظر ہیں تو تینوں کی قیمتیں جمع کر کے مجموعہ میں سے 1/3 وہ صدقہ کر دے۔ بمعنى اخراج قیمت منصوبۃ الى القیم المختلفۃ بالسویۃ، فمن الاثنین النصف ومن الثلاث الثلث وہکذا، اس معنی میں کہ وہ مختلف قیمتوں کو جمع کرے اور ان میں سے نسبت نکالے، تو جو قیمت ایک کی ان میں سے بنتی ہے اس کو صدقہ کر دے۔ مثلا 2 مختلف قیمتوں کی بکریاں اس کے مد نظر ہیں تو دونوں کی قیمتیں جمع کرے مختلف اور 1/2 ان کی صدقہ کر دے۔ اگر 3 بکریاں مختلف قیمتوں والی اس کے مد نظر ہیں تو ان تینوں کی مختلف قیمتیں جمع کرے اور ان میں سے 1/3 وہ 1/3 جو قیمت ہے مجموعہ 3 بکریوں کی قیمت میں سے ان میں سے 1/3 وہ صدقہ کر دے۔ شہید ثانی اس کی خود مثال دیتے ہیں، فَلَوْ كَانَ قِيمَةُ بَعْضِهَا 100 وَبَعْضِهَا 150 تَصَدَّقَ ب125، اگر بعض بکریوں کی قیمت 100 ہے اور بعض کی قیمت 150 ہے تو مجموعاً وہ 250 یا 250 بن جائے گی، تو ان کا جو 1/2 ہے 125 وہ صدقہ کر دے۔ وَلَوْ كَانَتْ ثَالِثَةً ب50، اگر تیسری بکری بھی 50 کی ہو، تَصَدَّقَ ب100، تو 100 کی وہ 1/3 جو نسبت نکلے گی وہ صدقہ کر دے۔
ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها لو كانت موجودة وروي استحباب الصدقة بأكثرها وقيل الصدقة بالجميع أفضل فلا إشكال حينئذ في القيمة۔ یہاں پر ایک اشکال مقدر اور دافع دخل کے عنوان سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر خود بکری وہ ذبح کرتا ہے تو مستحب ہے کہ اس کے گوشت کو 3 قسموں میں تقسیم کرے اور اس کا 1/3 وہ صدقہ دے، لیکن پورا وہ صدقہ نہیں کرنا۔ تو اس صورت میں کہ جب اس کی بجائے وہ پیسے صدقہ کرتا ہے تو پوری قیمت کیسے وہ صدقہ کرتا ہے، حالانکہ بدل اور مبدل منہ کو حکم کے لحاظ سے مساوی ہونا چاہیے۔ جتنا حصہ گوشت صدقہ دیا جاتا ہے اتنا ہی حصہ پھر پیسوں میں سے وہ صدقہ کرے۔ تو شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں جب اس کے بارے میں روایت موجود ہے کہ پوری کی پوری قیمت اس نے صدقہ دینی ہے تو پھر اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کو بعید نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب حیوان نایاب ہو اور نہ ملتا ہو تو پوری قیمت ہی وہ صدقہ کی جائے گی۔ البتہ یہ اشکال اس صورت میں وارد ہوتا ہے کہ جب ہم قربانی کے جانور کے گوشت کا 1/3 صدقہ کرنے کا حکم قرار دیں، لیکن اگر سارا گوشت صدقہ کرنے میں فضیلت زیادہ ہو تو پھر پوری قیمت کو صدقہ دینے میں فضیلت زیادہ ہوگی اور یہ سوال بھی نہیں آئے گا۔ بعید نہیں ہے کہ پوری کی پوری قیمت مقام بعضھا، اگر خود حیوان موجود ہوتا تو اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے کچھ حصے کا صدقہ کرنا تھا تو اس کی جگہ پر یہ پوری قیمت صدقہ قرار دینا کا حکم ہو۔ لو کانت موجودتاً، اگر حیوان موجود ہوتا تو اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے، 1/3 وہ صدقہ کرنا تھا، تو یہ پوری کی پوری قیمت صدقہ کرنے کا حکم اس کی جگہ پر ہے۔ وَرُوِيَ اسْتِحْبَابُ الصَّدَقَةِ بِأَكْثَرِهَا، اور منقول ہے کہ اکثر جو حصہ ہے گوشت کا اس کو صدقہ کیا جائے۔ وَقِيلَ الصَّدَقَةُ بِالْجَمِيعِ أَفْضَلُ، اور ایک قول تو یہ ہے کہ پورا کا پورا گوشت قربانی کا اسے صدقہ کرنا زیادہ فضیلت ہے۔ فَلَا إِشْكَالَ حِينَئِذٍ فِي الْقِيمَةِ، تو اس صورت میں پوری قیمت صدقہ کرنے کی صورت میں کوئی اشکال پیش نہیں آتا، چونکہ بدل اور مبدل برابر ہیں، پوری قیمت صدقہ کی جا رہی ہے چونکہ پورا گوشت صدقہ کرنے کی فضیلت ہے۔ مستحب قربانی کے آداب اور فضائل پر گفتگو ہو رہی تھی۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے من لا یحضرہ الفقی میں روایت کی ہے بطور مرسل، یات ام سلمہ رضی اللہ عنہا الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت یا رسول اللہ یحضر الاضحى وليس عندي ثمن الاضحیہ فاستقرض واضحی، قال استقرضی فانه دین مقضی۔ وسائل الشیعہ باب 64 ابواب الذبح میں حدیث اول ہے۔ حضرت ام سلمہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی اے رسول خدا، عید قربان آ رہی اور میرے پاس مصحف قربانی کرنے کی قیمت نہیں ہے، تو کیا میں قرضہ لوں اور قربانی کروں؟ فرمایا قرضہ لو، یہ جو قرض ہے یہ ادا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور اسے جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے علل الشرائع میں اپنی سند کے ساتھ امام کاظم علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ اور خریدے ہوئے جانور کا قربانی کرنا مستحب ہوتا ہے۔ محمد بن فضیل کی روایت امام ابو الحسن علیہ السلام سے قلت جعلت فداک کان عندی کبش سمین لأضحی بها فلما اخذته واضطجعته نظر الی فرحمته ورققت له ثم انی ذبحته فقال ما كنت لا احب ان تفعل لا ترى بین شیئا من هذا ثم تذبحه۔ وسائل الشیعہ باب 61 ابواب الذبح حدیث اول ہے۔ راوی کا بیان ہے، میں نے مولا سے عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں، میرے پاس ایک موٹی تازی بکری ہے جس کو میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، اور
جب میں نے اس کو پکڑا اور اس کو لٹایا تو اس نے مجھے دیکھا تو میں اس کے اوپر نرم دل ہو گیا، پھر میں نے اس کو ذبح تو کر دیا لیکن آپ سے اس کا حکم پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں اس طرح قربانی کرنے کو پسند نہیں کرتا، جب تو اس طرح کی اس کی شفقت اپنی طرف دیکھتا ہے تو پھر اس کو ذبح نہ کر۔ اور مرسل صدوق بھی ہے امام معصوم سے، لا یضحی الا بما یشتری فی العشر، قربانی نہ کرو کسی آپ نے پالے ہوئے جانور کی مگر جس کو آخری عشرے میں خریدا ہو۔ اور عید قربان کی جو مستحب قربانی ہوتی ہے وہ مینا کے علاوہ دوسرے شہروں میں 3 دن تک اس کا وقت ہے۔ یہ ہمارے تمام فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے، جیسا کہ منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں ہے، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ہے، علی بن جعفر امام صادق علیہ السلام کے فرزند جلیل القدر فقیہ ہیں، امام کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، سألتہ عن الاضحى کم ہوا بمنا قال 4 ایام وسألت عن الاضحى فی غیر منا قال 3۔ میں نے امام کاظم علیہ السلام سے روایت کی، سوال کیا کہ مینا میں کتنے دن تک قربانی ہوتی ہے، فرمایا 4 دن۔ میں نے مینا کے علاوہ شہروں میں پوچھا تو فرمایا 3 دن۔ تو موثق عمار صاباتی امام صادق علیہ السلام سے، سال تو ہوا عن الاضحى بمنا قال 4 ایام وعن الاضحى فی سائر البلدان قال 3 ایام۔ اور غیاث بن ابراہیم کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے والد گرامی کے واسطے سے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی، الاضحى 3 ایام وافضلها اولها، عید قربان کے 3 دن ہیں اور افضل وہ پہلا دن ہے، اس سے مراد دوسرے شہروں کو لیا گیا ہے۔ اور اس کا جو وقت بیان کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں بھی موثق ہے۔ سمع بن مہران جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، قلت له متى نذبح قال اذا انصرف الامام، قلت اذا كنت في ارض ليس فيها امام فاصلي بهم جماعه، قال اذا استعلت الشمس۔ وسائل شیعہ باب 29 ابواب صلاۃ العید، حدیث 7۔ میں نے عرض کی مولا کب ہم قربانی ذبح کریں، فرمایا جب امام جماعت نماز عید سے فارغ ہو جائے۔ میں نے عرض کی جب ہم ایسی جگہ پہ ہوں جہاں کوئی امام جماعت نہیں، میں ان کو جماعت کراتا ہوں، فرمایا جب سورج طلوع ہو جائے۔ تو اس سے مراد مستحب ہونا ہے، چونکہ مستحب قربانی کو 3 دن یا 4 دن بھی ذبح کرنے کا وقت ہوتا ہے، روایات موجود ہے پہلے۔ اور اگر 3-4 دن تک وہ مستحب قربانی نہ کر سکے تو پھر اس کی قضا نہیں ہوتی۔ جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں، بل علی المنتہی التصریح بفوات وقت یا بفوات الایام، منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں علامہ علی نے صراحت کی ہے کہ جب 3-4 دن گزر جائیں تو پھر اس کی قضا نہیں ہوتی۔ فَإِنْ ذَبَحَهَا لَمْ تَكُنْ أُضْحِیَّۃً، اگر اس کے بعد ذبح کرے تو وہ قربانی نہیں ہے۔ فَإِذَا فَرَّقَ لَحْمَهَا عَلَى الْمَسَاکِینِ اسْتَحَقَّ الثَّوَابَ عَلَى التَّفْرِیق دُونَ الذَّبْحِ، اور اگر اس کے بعد وہ گوشت مسکینوں میں تقسیم کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، اس کو گوشت تقسیم کرنے کا ثواب ہوگا، لیکن اس قربانی کو ذبح کرنے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ اگر جانور ملنا مشکل ہو تو پھر اس کی قیمت کو صدقہ کریں گے، اور اس کے بارے میں جو بات ہے کہ اگر ایک جیسی قیمتیں ہوں تو پھر تو آسان ہے، اگر مختلف قیمتیں ہوں تو پھر اس میں نسبت نکالنی چاہیے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، جیسا کہ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام نے فرمایا۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، كنا بمکہ فاصابنا غلاء فی الاضاحی فاشترینا بدینار ثم بدینارین ثم بلغت 7 ثم لم یوجد قلیل ولا کثیر فرقا ہشام المکاری رقا الی ابی الحسن فاخبروا بما اشترینا فإن لم نجد بعد فوقع الیہ انظروا الى الثمن الاول والثانی والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه۔ وسائل شیعہ باب 58 ابواب الذبح میں حدیث اول ہے۔ راوی کا بیان ہے، مکہ میں تھے تو قربانی کے جانوروں کی قیمتیں بڑھنے لگیں، ہم نے پہلے 1-2 دینار سے خریدی تھی، پھر 7 دینار تک بکری یا جانور خریدا، پھر تو اصلاً کم یا زیادہ سے ملتا ہی نہیں تھا، تو ہشام مکاری نے امام ابو الحسن علیہ السلام کی خدمت میں لکھ بھیجا اور
بتایا کہ ہم نے کس طرح سستے جانور خریدے اور آپ تو مل بھی نہیں رہے۔ تو امام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ پہلی، دوسری اور تیسری قیمتوں کو جمع کرو اور ان میں سے 1/3 صدقہ کرو۔